معروف چلڈرن سینٹر میں خوش آمدید۔ ہماری سوسائٹی میں جب مختلف بیماریوں کا ذکر آتا ہے تو کینسر کا نام سنتے ہی بڑا خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، فیملی پہ بھی، مریضوں پہ بھی۔ تو جب کہ اب آج کل جو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بہت ساری کافی میجورٹی بیماریوں کا علاج بھی دریافت ہو چکا ہے۔ تو کینسر کے سلسلے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے کہ اس میں کیا کیا اس میں جو عام کامن میتھس ہیں، جو لوگوں میں غلط فہمی ہے سوسائٹی میں، تو اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر یاسر رحمان کو، جو کہ آنکولوجسٹ ہیں، جو کہ اسپیشلسٹ ہیں کینسر کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ تو آج ویلکم ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو جی، تھینک یو فار ہیونگ۔ اپنے ڈاکٹر صاحب، اپنے یہ جو ہماری سوسائٹی میں جیسے میں نے ذکر کیا ہے، کافی جو کینسر کا نام جب بھی ڈائگنوز ہوتا ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے کسی پیشنٹ کو، تو فوراً ایک طرح کا جیسے خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو کیا آپ اس سلسلے میں کیا، کیونکہ آپ کا اس میں ایکسپیرینس ہے، تو کیا اپنے اس میں آپ بتائیں گے؟ جی، اس میں میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ ابھی بھی جو ورڈ کینسر ہے، جب کسی کو سنائی دیا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اور گھبرانے کے بعد وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہاسپٹل نہ آئے، کہ کس طرح سے یہ بلا ٹل جائے گی۔ حالانکہ آج کل میرے خیال میں جتنی جلدی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو جتنی جلدی اس کی تشخیص ہو اس بیماری کی، ایک تو یہ کہ اس میں کیور کا چانس، اور میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ مکمل علاج ہو سکتا ہے، اور بہت سارے کینسر ایسے ہیں جو کہ جن کا کمپلیٹ علاج ہے۔ یہ اب کینسر لا علاج مرض نہیں رہا۔ نہیں، اس کا مطلب کہ کافی حد تک جو ہے نا، یعنی کینسر ایسے ہیں جس کا مکمل علاج بھی ممکن ہو رہا ہے۔ بالکل جی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو سائنس ترقی کر رہی ہے، اس کا اور کینسرز بھی اس لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو میرا یہی مشورہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، تاکہ آپ کے پاس آپ کی آپشنز آپ کو بتا دی جائیں، اور یہی سب کے لیے یہ اچھا ڈینائل ہے۔ فیس میں سے نکلنا چاہیے۔ بالکل ہاں جی، جو کہ بالکل۔ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، دوسرا اور کامن میتھ جو اس سلسلے میں کیا کہیں گے، جو غلط فہمیاں جو ہیں کہ ایک جو میں نے اپنے پریکٹس میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز کہ کوئی مریض آ جاتا ہے جس کا کہیں پر ہمیں شک ہے، اس کی امیجنگ ہوئی ہے اور اس پہ کہیں ہمیں میس نظر آ رہا ہے جس کی ہم بایوپسی کا کہتے ہیں، تو کئی دفعہ مریضوں کے یہ سوال ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ سنا ہے کہ کینسر کو اگر لوہا لگ جائے تو وہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ یہ ایک بالکل ایک اس کی کوئی بے بنیاد یہ ایک بات ہے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک ضروری چیز ہے کہ ہم نے جب تشخیص کرنی ہو تو میجورٹی کینسرز کو ہم اسی طرح تشخیص کرتے ہیں کہ جس کی بایوپسی کی جائے، اور لوہا لگنے سے کینسر کبھی بھی نہیں پھیلتا۔ کینسر ویسے ہی پھیل رہا ہوتا ہے، تو اس کو اگر لوہا لگ جائے تو وہ اس نے ویسے پھیلنا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ لوہے سے ہاں وہ جی، پھیلے گا۔ یعنی جس کا مطلب ہے کہ ویسے بھی کینسر پھیل رہا ہوتا ہے، اگر کوئی ٹائم ڈیلے کریں گے اگر جی تو، لیکن اگر بایوپسی کر لیں گے تو اسے کم از کم تشخیص جلدی ہو جائے گی اور جلدی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، بالکل اور اس سے پھیلتا نہیں ہے۔ بالکل یہ بایوپسی کے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بایوپسی جلدی کروانی چاہیے، ڈاکٹر کے مشورے پہ فوراً عمل کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اور اس سلسلے میں تیسرا پوائنٹ آپ کیا؟ اس میں اسی کی ایک تسلسل دوسرا یہ ہے کہ کئی دفعہ مریضوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی ان کو بتایا جاتا ہے کہ کینسر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی بس اس کو نکالو۔ کئی کینسرز ایسے ہیں جن کا علاج جو ہے، کینسر میں دیکھیں 3 چیزیں کامن ہیں۔ ایک جو ہے دوائی ہے جس کو ہم کیمو تھراپی کہتے ہیں۔ آج کل ایسی بھی دوائیاں ہیں جو کیمو تھراپی کے زمرے میں نہیں آتی، لیکن وہ دوائیاں ہیں کینسر کو ٹریٹ کرنے کی، جو کہ ٹارگیٹڈ تھراپی ہے، امیونو تھراپی۔ دوسرے نمبر پہ جو ہیں شعائیں ہیں، اور پھر سرجری یا جراحی ہے۔ ان تینوں کا جو ہے بہت سارے کینسرز میں تعلق ہوتا ہے، استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کس سیکوینس میں ہوتا ہے یہ آپ نے ایک ڈاکٹر سے پوچھ کے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ مریض سرجری کروا لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس کا تو کینسر پھیلا ہوا تھا، بائی دا ٹائم وہ سرجری سے ریکور کرتا ہے پتہ چلتا ہے کہ جی آنکولوجسٹ بیسیکلی یہ ہے کہ جب کینسر کا اس کا جب سمجھ میں آتی بات یہ ہے کہ جب کینسر کی تشخیص ہو تو کیونکہ جو سرجن کے پاس جائیں گے تو سرجری کر دے گا، بالکل ریڈیولوجسٹ کے پاس، ریڈیو تھراپسٹ کے پاس جائیں گے تو ریڈیو تھراپی کر دے گا اس کا، اگر میڈیکل آنکولوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ دوائیاں سے شروع کر دے گا۔ بہتر یہ کہ ایک آنکولوجسٹ کے پاس اسے ایک کنسلٹیشن ہونی ضروری ہے، تاکہ وہ اس کی ترتیب جو ہے نا ٹریٹمنٹ کی ڈیسائیڈ کی جا سکے۔ بالکل بالکل یہ ضرور ہے۔ اور اس سلسلے میں جو کامن کینسرز ہیں ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کچھ بتائیں گے اپنے؟
ایک تو جی کامن جو ہے جو خواتین میں وہ چھاتی کا کینسر ہے، اور پھر مردوں میں جو ہے تو پراسٹیٹ، اور اسی طرح بڑی آنت کا جو ہے خواتین میں بھی جو ذرا بڑی عمر کی، اور مردوں میں بھی. تو بریسٹ کا ایک یہ کہ جی کئی دفعہ خواتین کو جو ہے ایک آگاہی ہونی چاہیے کہ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ وہ اپنا سیلف چیک اپ کریں، اور اگر انہیں کہیں کوئی ایسی گلٹی محسوس ہو تو ڈاکٹر کے پاس آئیں. ویسے تو یہ کہ یو ایس اے میں یہ ایک ہے کہ جی آپ نے 40 سال کی عمر کے بعد میموگرام کروانا ہے، تو وہ بھی میری ایک سجیشن ہوگی کہ وہ کروائیں سال میں ایک دفعہ، کہ پتہ ہو کہ کوئی ایسی کوئی میس یا گلٹی. اور پھر اس میں یہی چیز ہے کہ کئی دفعہ گلٹی ضروری نہیں ہے کہ کینسر ہو، بہت دفعہ نان کینسرس ہوتی ہے جو کینسر نہیں ہوتا. اور اس میں امپورٹنٹ بات وہی ہے کہ جتنی جلدی آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں گے، آپ کا چانس ہے کہ اگر خدا نخواستہ کینسر ہے بھی تو مکمل علاج ہو سکتا ہے سرجری کر یہ کے. چھاتی کے کینسر کے بارے جی. میں خاص طور پہ یہ جو ہماری سوسائٹی میں خصوصی طور پہ عورتوں میں یہ تھوڑی سی ایشوز ہیں، شرم والے بھی مسائل آتے ہیں جو ان کو، حالانکہ یہ صحت کے سلسلے میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. جب بھی کوئی چھاتی میں گلٹی فیل ہو، بلکہ ریگولر سیلف ایگزامینیشن بھی ہونا چاہیے، اور میموگرام جو کہ سمپل سا پروسیجر ایکسرسائز روم کرتے ہیں تو اس سے جلدی پتہ چل سکتا ہے. اور تو یہ اس کی جو ریگولر 40 سال کی ایج کے بعد ہونا چاہیے. تو اور اس کے علاوہ اور دوسرا کیا؟ اس کے علاوہ جو ہے ایک یہ کہ بڑی آنت کا ویسے تو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ 50 سال کے بعد خواتین یا مردوں کو جو ہے کولونوسکوپی کروانی چاہیے کہ جہاں کہ بڑی آنت کا معائنہ کیا جا سکے. لیکن بعض دفعہ یہاں پر پھر وہی والی بات لوگ نہیں کرواتے. اس میں ایک چیز یہ کہ اگر کبھی ایسے ہو کہ آپ کو ویسے آپ کا جو ہے تو روزانہ کی لیٹ سپوز ایک روٹین ہے کہ آپ بڑے پیشاب کو جو ہے ہر 24 گھنٹے کے بعد آپ کی ایک دفعہ آپ جاتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسے آتا ہے تسلسل کہ جی جہاں پر آپ 4-5 دن آپ کو قبض رہ رہی ہے، یا ایک دم ڈائریا ہونا شروع ہو گیا جو کہ کافی دن ہے، یا کہیں آپ کو بڑے پیشاب کا رنگ جو ہے وہ جو ہے کالا، جس کا چانس ہے کہ شاید اس میں خون، تو وہ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کسی معدے کے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا بر وقت تشخیص کروا سکیں. ایسا بڑی آنت کے کینسر جو ہے وہ بھی کافی کامن ہے، تو اس کے بارے میں یہ جو قبض ہے یا ڈائریا ہو جانا 50 سال کے بعد، یا خون کا آنا، یا کالے رنگ کا پخانہ آنا، تو یہ ایک علامت جو جیسی ہیں تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. بالکل بڑی عمر میں اس کا ذرا زیادہ 50 سال کے بعد، 50 سال سے. اور اس کے علاوہ جو اسموکنگ سے بھی کوئی ریلیٹڈ؟ جی اسموکنگ کے ساتھ جی ایک جو کامن میتھ ہے وہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی بس جو سگریٹ پی رہا ہے اسی کو مسئلہ ہے ہوگا، کیونکہ کینسر بہت ساری جو ہے تو بہت سارے کینسر اسموکنگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. لیکن ایسا نہیں ہے انفارچونیٹلی. جو سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اس کے ارد گرد بھی جو لوگ وہ دھواں جو وہ ہوا میں نکال رہا ہے وہ جو ہے تو باقی لوگ اگر وہ اس کو انہیل کر رہے ہیں تو ان کی صحت پہ بھی جی. اور یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو لیٹ سپوز کوئی آدمی ہے جو سگریٹ پی رہا ہے گھر میں، تو وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بھی اس پہ ایکسپوز کر رہا ہے. تو یہ چیز. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا کہیں 25-30 سال کا ایکسپوجر ہے تو پھر اس میں بھی ایک ریکمنڈیشن ہے آج کل کہ ایک نان کانٹراسٹ سی ٹی آف دا چیسٹ کروا لینی چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ اگر کہیں لنگ کینسر ہے تو اس کی ارلی ڈائگنوسس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسو اسموکنگ کے فیملی ممبرز ہیں جی، یا اس کے کولیگ جو کلوز کولیگز ہیں جی ان کا بھی اگر 25 سال کا ایکسپیرینس ہے پیسو اسموکنگ کا ہی، جی تو وہ بھی اتنے ہی رسک پہ ہیں. جی بالکل. اور یہاں پر یہ ایک آگاہی کہ جی یہاں پر ہم جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس جہاں ہمارا دل کرے ہم سگریٹ سلگا کے، لیکن یہ کہ ہم یہ غلط وہ کر رہے ہیں، یہ غیر اخلاقی میرے خیال میں ایک چیز ہے، غیر قانونی تو ابھی نہیں ہے. امریکہ یا باہر یورپ میں یہ جگہیں یہ چیزیں قانون بن گئے. جیسے اب آج کل پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا 80s میں آپ جہاز میں بھی سفر کریں تو لوگ سگریٹ پیتے تھے، اب جو ہے کسی بھی فلائٹ میں نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو اپنائیں. اچھا بالکل صحیح بات ہے. تو اس سے اگر ہم اس کو اپنے سمرائز کریں ان پوائنٹس کو، تو پہلے تو یہ ہے کہ جی اپنے سب سے جو امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ کینسر کا مرض ایسا ہے کہ جب اس سے جب بتایا جاتا ہے تو اس میں خوف میں آنے کی بات نہیں ہے. ڈینائل سے نکل کے فوری طور پہ اس کے باقاعدہ انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ جتنے جلدی سٹارٹ کریں گے اتنا ہی جلدی اپنے مکمل علاج کے زیادہ چانسز ہیں، یعنی ٹریٹمنٹ کیوریبل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے خوف سے نکلنا چاہیے. دوسرا ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ بتایا کہ یہ جو لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے ایسے مریضوں کو جس کی بایوپسی کروائیں تو کہتے ہیں جی لوہا بایوپسی کرنے سے شاید پھیل جائے گا. اگر ویسے چھوڑیں گے، ویسے کینسر کا لفظ ہی یہ ہوتا ہے کہ کینسر پھیل رہا ہوتا ہے. تو بایوپسی کرنے سے نہیں پھیلتا، بایوپسی کرنے سے جلدی تشخیص ہوتی ہے اور جلدی ٹریٹمنٹ اس کا ہو سکتا ہے. تیسرا جو ڈاکٹر صاحب نے جو کامن کینسرز کے بارے میں بتایا کہ وہ یہ ہے کہ اپنے جی
کہ وہ خاص طور پہ خواتین میں جو چھاتی کا کینسر ہے تو ایک تو ان کو سیلف ایگزامینیشن کرنا چاہیے ریگولرلی، اور جب بھی کوئی گلٹی ہو تو وہ فوری طور پہ اپنے اس کے لیے اپنے میڈیکل سے اپنے رابطہ کر لیں، مشورہ کر لیں. ہو سکتا ہے وہ کینسر نہ بھی ہو، گلٹی دوسری ہو، لیکن اگر جو چھاتی کا کینسر ہو تو وہ جلدی تشخیص ہو سکے اور جلدی اس کا مکمل علاج ہو جاتا ہے. چوتھا جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ بڑی آنت کا کینسر، جو کہ بڑی ایج کے 50-60 سال کی عمر کے لوگوں میں، جو دونوں خواتین اور مرد دونوں بھی شامل ہیں، ان میں جو ہوتا ہے اس سے اوپر، تو اس میں قبض کا ہو جانا، ڈائریا کا ہو جانا، یا کھانے میں خون آنا، کالے رنگ کا آنا، تو یہ علامات ہے تو فوری طور پہ کنسلٹیشن کرنی چاہیے اپنے ڈاکٹر سے. اور آخری جو ہے، جو خاص طور پہ اسموکنگ سے جو لنگ کینسر کا ہے، تو اسموکنگ میں صرف اسموکرز ہی انوالو نہیں ہیں، وہی اپنے آپ کو رسک پہ نہیں کر رہے، ان کے فیملی ممبرز بھی ہیں. تو جب 20-25 سال سے زیادہ اگر عرصہ ہو جائے تو ان کو فوری طور ان کو بھی ایک انویسٹیگیشن ضرور کروا لینی چاہیے تاکہ جلدی تشخیص ہو سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ.